بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں زبیر رضا آپ تمام کی خدمت میں ایک مرتبہ اور حاضر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے یزید پلید کے پہلے خط کے بارے میں۔ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید نے کس طرح طلب بیعت اور تخت نشینی کی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط و حکم نامے روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر نہ تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولید بہت گھبرا گیا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورہ کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں۔ اس مشورہ کے بعد گورنر ولید نے تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کرے تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ولید، میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ چھپا کر بیعت ہرگز نہیں کر سکتا، لہٰذا جب تم باہر آ کر تمام عام و خاص سے بیعت طلب کرنا تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہہ دینا۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے برہم ہو کر ولید سے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا او ابن الزرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے، قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس سے میں میرے دین کی تباہی کر دوں۔ کیا میں نواسہ رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدا ذوالجلال کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو آلود ہرگز نہ کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقوی و پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ آپ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسہ رسول ہو کر اسلام و مسلمان کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی۔
لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و قارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یزید پلید نے امام حسین کو پہلا خط لکھا اور بیعت طلب کی تو کس طرح میرے آقا امام حسین نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا کر منع کر دیا اور یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مرد حق باطل سے ہرگز گھبرا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در نبی پر پڑا رہوں